زندگی آ تجھے قاتل کے حوالے کر دوں، مجھ سے اب خون تمنا نہیں دیکھا جاتا۔ کہانی کچھ دردناک ہے، لیکن آپ سے شیئر اس لیے کر رہی ہوں کہ آس پاس دیکھیے کون لوگ ہیں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ میں صفیہ کی سٹوری پر حیران تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اتنے دکھ ایک عورت کیسے جھیل سکتی ہے۔ میں سیکچولی ابیوز ہوتی تھی، میں وربلی ابیوز ہوتی تھی، میں فائنینشلی ابیوز ہوتی تھی۔ میں اس خاتون کی سٹوری سن رہی تھی تو مجھے ایک جھرجھری سی آ گئی جب اس نے بیان کیا بچے بھی صرف اس لیے پیدا کرنے ہیں کہ سینٹرلنگ سے ایک اماؤنٹ آئے جس سے وہ گھر بیٹھے کھائیں۔ کہنے کو وہ کہتا تھا مجھے مسلمانوں سے نفرت ہے، مجھے پاکستانیوں سے نفرت ہے، ملنا نہیں ہے۔ اس کو ڈراتا رہتا تھا پاکستانی بہت برے ہوتے ہیں، مسلمان بہت برے ہوتے ہیں۔ تو آپ خود کیا ہیں؟ زندگی آ تجھے قاتل کے حوالے کر دوں، مجھ سے اب خون تمنا نہیں دیکھا جاتا۔ آداب، میں ہوں شفق جعفری اور بول کے لب آزاد ہیں تیرے ایک ایسا سلسلہ تھا جس پہ ہم خواتین کے مسائل اور سچی کہانیاں اس کے اوپر گفتگو کیا کرتے تھے۔ وہ سلسلہ ہم پھر سے شروع کر رہے ہیں۔ آئیے مل کر کچھ تلخ حقیقتوں پر بات کرتے ہیں۔ کچھ ایسے واقعات ہیں جو آپ کی روح کو لرزا کے رکھ دیتے ہیں۔ آج ایک ایسا ہی واقعات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ آئیے ان سچی کہانیوں پر گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تاکہ اپنا اور آپ کا ہم مل کر تجزیہ کر سکیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، بحیثیت انسان ہم کہاں کھڑے اور ہمارا فرض کیا ہے۔ میں آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں رہتی ہوں اور کیونکہ میں کمیونٹی ورکر ہوں اور 2 مختلف کمیونٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے کام کرتی ہوں، اس کے علاوہ بہت ساری آرگنائزیشنز کے ساتھ میں کنیکٹڈ ہوں۔ میرے پاس مختلف کہانیاں آتی ہیں، مختلف واقعات میرے سامنے رونما ہوتے ہیں۔ میرے پاس بہت ساری شکایتیں آتی ہیں، میں اس میں حکایتیں تلاش کرتی ہوں۔ ایک ایسا ہی لرزہ خیز واقعہ میری آنکھوں کے سامنے آیا ہے اور اس خاتون کی گفتگو کے بعد اگر میں کمزور دل ہوتی تو شاید میرا انسانیت کے اوپر سے یقین ہٹ جاتا، لیکن پھر اس کی سٹرگل دیکھ کر، اس کی ہمت دیکھ کر میرے اندر ہمت آئی کہ میں یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ کچھ چیزیں ہائٹ کروں گی لیکن اصل جو واقعے کی روح ہے اس کے اوپر ہمیں پہنچنا ہوگا۔ ایک عورت جو ہے جب ایک لڑکی سے عورت کے وجود پر ڈھلتی ہے تو اس دوران میں اس کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، اس کے بہت سارے ارمان ہوتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ لڑکی سے عورت بننے تک کے سفر میں ایک لڑکی کتنے اپنے خواب بکھیرتی ہے، توڑتی ہے، اپنی آرزوؤں کو کچلتی ہے، پھر جا کے وہ ایک عورت بنتی ہے۔ عورت جو ماں بھی ہوتی ہے، جو بیوی بھی ہوتی ہے، جو بہو بھی ہوتی ہے، جو معاشرے کا ایک اہم رکن ہوتی ہے۔ آج آپ کے سامنے صفیہ کی کہانی لے کر آ رہی ہوں۔ صفیہ جو بہت سارے ارمان لے کر پاکستان سے آسٹریلیا آئی، اس وقت ارمان ٹوٹ چکے تھے جب اس کو یہ کہا گیا آسٹریلیا میں قدم رکھتے ہی کہ یہاں پر جو کچھ بولا گیا تھا وہ سب جھوٹ ہے، آپ کو کوئی لگژری زندگی نہیں ملے گی، جو آپ کو ڈی سی کہا گیا تھا وہ ڈش کلینر ہے، جو بتایا گیا تھا بہت پڑھا لکھا ہے، بہت اعلیٰ جاب کرتا ہے، وہ سب جھوٹ تھا۔ اسائلم سیکر بندہ جو کہ جھوٹ بول کر اسائلم لے کر اس کے بعد اس کی جو عادت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہی، لیکن جن کو ایزی منی منہ کو لگ جاتی ہے پھر وہ محنت سے کمانے پر بلیو نہیں کرتے، پھر وہ 2 نمبری اور اس طرح کی چوری چکاری یا اس طرح کی دھوکے بازی فریبی کے پیسوں کو ہی اپنا وتیرہ بنا لیتے ہیں کہ اسی طرح کمانا ہے۔ ایک پڑھی لکھی لڑکی جو کہ بہت خواب سجا کر یہ سوچ کر ایک ترقی یافتہ ملک میں آتی ہے کہ میں اپنی ڈگری کے بلبوتے پر کام کروں گی، اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر کام کروں گی، لیکن جب ایک ہڈارام آدمی سے اس کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ ہڈارام آدمی جو کہ پھر سینٹرل لنک یعنی گورنمنٹ کی امداد کے اوپر پلنے کا عادی ہوتا ہے یا کبھی کبھی ٹیکسی یا اوبر چلا کر تھوڑا بہت گزارا کر لیتا ہے، اس کو ایک عیاش لائف کی عادت ہوتی ہے جس میں محنت نہ ہو اور اتنا ہی کمایا جائے جتنا وہ پیٹ بھر کے کھائے اور پھر کچھ نشہ کرے اور اس کے بعد مدہوش ہو کر سو جائے۔ میں نے دیکھا ہے جو اس طرح کے نیچر کے لوگ ہوتے ہیں، گندگی ان کا
ان کا شوہر بن جاتی ہے، جبکہ صفائی نصف ایمان ہے بحیثیت مسلمان۔ میں اس خاتون کی سٹوری سن رہی تھی تو مجھے ایک جھرجھری سی آ گئی جب اس نے بیان کیا کہ اس کو سینٹرل لنک کی اماؤنٹ کی عادت تھی، اور اس نے مجھ سے کہا کہ بچے بھی ہم نے صرف اس لیے مارز وجود میں لانا ہے یا دنیا میں لانا ہے یا پیدا کرنا ہے کہ ہمیں سینٹرل لنک مل سکے۔ اب ذرا سوچ دیکھیے کہ بچے بھی صرف اس لیے پیدا کرنا ہے کہ سینٹرل لنک سے ایک اماؤنٹ آئے جس سے وہ گھر بیٹھے کھائیں۔ تو ایک چھوٹا سا ایک کمرے کا اپارٹمنٹ تھا اور نہایت گندگی سے بھرپور تھا۔ جب وہ اتری ہے تو اس کو وہ تحفے میں دیا گیا کہ یہ ہے، صفائی کرنی ہے تو اپنے حساب سے صفائی کر لو، پیسے تمہارے پاس کچھ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ میرے پاس ایکسٹرا پیسے نہیں ہوتے، کرایہ جاتا ہے، کھانے آتا ہے اور ویکنڈ پر اس کی عیاشیاں۔ اس کے بعد اس کے پے در پہ 2 بیٹے ہوئے، جس کو اللہ نے بیٹوں کی نعمت اور دولت دی ہو، اس کا مزاج چینج ہونا چاہیے، لیکن وہ مزید ورسٹ ہوتا چلا گیا۔ کیونکہ بچوں کے پیسے آنے لگے تو اس نے بیوی کو کہا تمہیں اپنی پڑھائی کا اور تانا مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں گھر میں آؤں تو مجھے پکا ہوا گرم گرم کھانا ملنا چاہیے۔ اور پھر وہ مدہوش ہو کر سو جاتا تو دوپہر ڈھل جاتی تب اٹھتا۔ بچوں کو اسکول بھیجنے کی نہ اسے کوئی فکر تھی، نہ بچوں کی یونیفارم اور کمانے کی۔ اور یہ لڑکی جو کہ عورت میں تبدیل ہو چکی تھی، اسی ایک کمرے میں کوئی 15 سال گزارا کرتی رہی، کیونکہ اس کے جاننے والے کا اپارٹمنٹ تھا اور یہی ہوتا تھا کہ وہ صرف اس کی سینٹرل لنک سے ڈائریکٹ اس کی پیمنٹ کرتی رہتی تھی، تو اس میں کچھ چینجنگ یا کلر کرنے کی اس کو کوئی خواہش نہیں تھی۔ اور کیونکہ وہ لیٹ نائٹ شفٹ کر کے ٹیکسی چلا لیتا تھا یا اوبر چلا لیتا تھا تو ہفتے میں 2 دن ہو جاتا تھا، لیکن وہ سارا دن سوتا تھا۔ لوگوں سے ملنا، نیٹ ورکنگ کرنا، اپنے کلچر کے حساب سے تہوار، عید، بقرعید، اس سے کسی قسم کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ کہنے کو وہ کہتا تھا مجھے مسلمانوں سے نفرت ہے، مجھے پاکستانیوں سے نفرت ہے، ملنا نہیں ہے۔ اس کو ڈراتا رہتا تھا پاکستانی بہت برے ہوتے ہیں، مسلمان بہت برے ہوتے ہیں۔ تو آپ خود کیا ہیں جو آپ پاکستانیوں یا مسلمانوں کو برا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ خود کیا ہیں؟ اس نے اس کو کسی طرح ہم زبان لوگوں سے ملنے نہیں دیا، اور کچھ کیونکہ ایک جگہ کتا بھی رہتا ہے تو صاف کر کے اس جگہ کو رہتا ہے، تو کہتی ہے میں اس جگہ کو صاف کرتی تھی، لیکن میرے جو نیبر تھے وہ آتے جاتے مجھے دیکھا کرتے تھے کہ میں کس طرح تھیلے اٹھا کر، گروسری اٹھا کر لا رہی ہوں، مجھے بچے پالنا ہے۔ محلے کے اسکول میں، جو کہ وہ جس محلے میں رہتی تھی، میں نام مینشن نہیں کرنا چاہتی، وہ علاقہ بھی صحیح نہیں تھا اور وہ وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی۔ پھر کرنا یہ ہوا کہ اس کی والدہ کے انتقال کے بعد جائیداد میں سے کچھ حصہ اور کچھ زیور اس کے نام کیا گیا، جو کہ اس کے بھائی نے اسے اطلاع دی کہ زیور اور یہ جو کچھ پراپرٹی کے حصے کا پیسہ ہے وہ تمہارے نام کا ہے۔ جب اس لڑکی جو کہ ایک عورت بن چکی تھی، صفیہ کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ بہت خوش ہوئی اور اس کو لگا کہ اس کا فیوچر کچھ سیف ہو جائے گا، وہ ایک اچھے بہتر گھر میں جا سکے گی۔ اس نے خوشی خوشی اپنے شوہر کو بتایا تو اس کے شوہر نے فوراً ڈیمانڈ شروع کر دی کہ مجھے کاروبار کرنا ہے، اس کاروبار کے لیے مجھے اس پیسے کی ضرورت ہے اور وہ زیور بھی تم منگا لو۔ اور اس نے اس کو تقریباً 16 سال بعد اس لیے پاکستان بھیجا کہ وہ پیسہ اور زیور لا سکے۔ لیکن صفیہ کو کیونکہ 16 سال کے بہت ہی تلخ تجربے کے بعد یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ شخص کبھی سدھرنے والا نہیں ہے، اس نے وہ پیسہ ضرور اپنے ساتھ لیا، لیکن کچھ پیسہ اپنے بھائی کے پاس ایک جگہ فکس ڈپازٹ کرا دیا، اور اس نے اپنے زیور کو، جو ماں کا زیور تھا، نشانی تھی، اس کو لانے کی کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ اس کو جو جہیز میں جو بھی زیور ملا تھا اور بری میں ایک چھوٹا سا سیٹ ملا تھا، وہ سب اس کا ہسبینڈ ہتھیار چکا تھا اور بیچ چکا تھا، اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ کہتی ہے مجھے بہت آرزو تھی کہ میری بیٹی پیدا ہو، لیکن اپنے شوہر کا یہ رویہ اور اس کی حرکات دیکھتے ہوئے میں نے شکر ادا کیا کہ میرے گھر میں بیٹی جیسی لکشمی یا رحمت نہیں ہے، کیونکہ اس کو پالنا، اس کی تربیت کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ میں روز اپنے شوہر کے ہاتھوں پٹا کرتی تھی۔ میں سیکچولی ابیوز ہوتی تھی، میں وربلی ابیوز ہوتی تھی، میں فائنینشلی ابیوز ہوتی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو کیا تعلیم دی تھی؟ میرے بیٹے بہت سینسیٹیو ہو گئے تھے، اگر میں ان کے اوپر اپنا سایہ نہ رکھ دی تو وہ بھی شاید کسی طرح کے نشے میں مبتلا ہو جاتے، کیونکہ وہ اپنے باپ کی اتنی گندی حرکات کو، جو کہ میں یہاں پہ بیان بھی نہیں کر سکتی، جو وہ کرتا تھا۔ صفیہ کی سٹوری بہت لرزہ خیز ہے، شاید میں اس کے کچھ پہلو دکھا نہ سکوں، لیکن میں کوشش کروں گی کہ اسے لکھ کر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ میرے آرٹیکلز دیکھتے رہیے گا تاکہ آپ ان کہانیوں تک پہنچیں جو ہمارے آس پاس ہیں اور ہم ان سے آنکھیں چراتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جب صفیہ یہاں آئی تو اس کے پیسے کے انتظار میں اس کے شوہر نے
اس کی بڑی خاطر مدارات کی، ایئرپورٹ سے ہی اس کو اچھا کھانا کھلانے کے لیے لے گیا. یہ الگ بات کہ اس کا بل صفیہ کو خود دینا پڑا. اس کے بیٹوں نے کم سے کم اپنے وطن کو، اپنے شہر کو، اپنے رشتہ داروں کو ایک نظر دیکھ لیا، اپنے ماموں سے مل لیے، مامی سے مل لیے. اس کی بہن کیونکہ امریکہ میں رہتی تھی، اس کی ملاقات نہیں ہوئی 16 سال سے. اور پھر ایک نیا جہاد شروع ہوا. اس کے شوہر نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ مجھے مزید پیسے چاہیے. جتنا پیسہ وہ لے کر آئی تھی جو کہ لاکھوں میں تھا، وہ سب کا سب اس نے برباد کر دیا بزنس کے نام پر. اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. وہ جو تمنا تھی کہ ایک کمرے سے 2 کمروں میں چلی جاؤں گی، وہ ممکن نہیں ہو سکا. اس نے لاؤنج میں ایک طرف کونے میں اپنے بچوں کے لیے ایک اسٹڈی ٹیبل ڈال دی تھی. بچے بہت ذہین تھے، لیکن جب آپ کے گھر کا ماحول مسلسل ایک آلودہ ماحول ہو، ایک زہریلا ماحول ہو، تو بچوں کی تربیت پہ کیا اثر ہوگا؟ کیونکہ علاقہ اچھا نہیں تھا، اسکولنگ اچھی نہیں تھی، اور ملنا جلنا اچھا نہیں تھا، تو وہ بچوں کو گھر کے اندر ہی قید کرتی تھی. دیکھیں، جب اللہ بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جس پہ آپ یہ سوچتے ہیں اللہ نے ایسے کیوں کیا، اس کی مصلحت، وہ راز جانتا ہے. اس نے کہا ایک دن مجھے میرے شوہر نے بہت پیٹا کیونکہ وہ کاروبار میں سارا پیسہ گنوا چکا تھا، اور اس کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ جو زیور تمہارے پاس ہے مجھے وہ لا کے دو. اور یہ کیونکہ نہیں مان رہی تھی تو اس نے بہت مارا، تو اس کی گردن اور شولڈر میں بہت شدید درد اٹھا. اتنا درد کہ وہ کہتی ہے کہ میری چیخیں اٹھنے بلند ہونے لگیں اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میرا شوہر تو دھت پڑا ہوا تھا نشے میں. تو اس کا بیٹا جو کہ اب تقریباً 20-21 سال کا ہو چکا تھا، اور اس نے کسی طرح ایمبولینس کال کی، اور وہ جب مقامی اسپتال میں پہنچے تو اس کو ایمرجنسی بیسس پر اس کا ٹیسٹ ہوا. میں نہیں چاہتی کہ میری بھیگی آنکھیں آپ دیکھیں، لیکن میرا خون روتا دل آپ کو بتائے گا کہ جب رپورٹ آئی تو اس میں تھا کہ اس کو 2nd اسٹیج کا کینسر تھا، جو اس کی ریڑھ کی ہڈی کو بھی متاثر کر رہا تھا، گردن اور شولڈر میں، جس سے اس کی آواز اور اس کی بینائی پر اثر پڑتا گیا. آپریشن ہوئے، کیمو ہوا، بہت ساری تھراپیز تھیں جو چل رہی تھیں. لیکن اس دوران اس کے شوہر نے ایک عجیب رنگ دکھایا. اس کو ایسا محسوس ہوا کہ اتنا عجیب قسم کا کینسر ڈائگنوز ہوا ہے تو یہ بچ نہیں پائے گی. کہتی اس نے میرے ہاتھ جوڑے، پیر جوڑے، اور مجھ سے بہت معافیاں مانگی اور کہا میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، مجھے بہت افسوس ہے، اور لیکن تم ایسا کرو اپنی اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز اور مجھے نیکسٹ آف کنگ میں میرا نام لکھ دو. خدا نہ کرے تمہیں کچھ ہو گیا تو بچوں کا کیا ہوگا؟ میں نے تو بہت برا کیا پر بچوں کے مستقبل کے لیے. یہ کہتی ہے میں نے نیکسٹ آف کنگ میں اس کا نام لکھ دیا. تو یہ کبھی سلائیاں کر کے، کبھی کچھ چھوٹے موٹے کام کر کے کچھ پیسے جمع کرتی تھی جو کہ اس کے اکاؤنٹ میں تھے. اس نے کہا میں نے وہ سب کچھ اس کو دے دیا. اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ کہا جب میرا آپریشن چل رہا تھا، میری تھراپی چل رہی تھی، میں ہاسپٹل میں تھی، میرے ہسبینڈ نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر مجھے نہیں پوچھا. لیکن ہاں یہ اطلاع مجھے مل گئی کہ میرے سارا بینک اکاؤنٹ خالی ہو گیا، جو چھوٹا موٹا جو بھی زیور تھا گھر میں وہ سب لے کر وہ کہیں غائب ہو گیا. کہتی ہفتہ بھر وہ غائب رہا، اس نے مجھے پلٹ کر پوچھا نہیں میرے بچے کیا کھا رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں، ہاسپٹل کون آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے. کبھی مجھے کچھ کھانے کو دل چاہتا تھا، کوئی میرا والی و وارث نہیں تھا سوائے میرے بچوں کے. پتہ نہیں میرے بڑے بیٹے کے دل میں اللہ نے کیا رحم ڈالا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ اماں اب میں آپ کو سنبھالوں گا. اس کے بعد اس نے وہیں پہ قریب میں ایک فوڈ چین تھی، اس بچے نے وہاں پر نوکری کرنا شروع کر دی کیونکہ ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے. میں صفیہ کی سٹوری پر حیران تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اتنے دکھ ایک عورت کیسے جھیل سکتی ہے. اس کے بعد جب میری اس سے بات ہوئی تو اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا. اس نے کہیں سے میرا نمبر سرچ کیا اور مجھ سے مدد مانگی، اور اب میں اس کی مدد کروں گی کہ اس کو کس طرح NDIS اور دوسری فیسلٹیز کے بارے میں آگاہ کر سکوں. کہانی کچھ دردناک ہے، لیکن آپ سے شیئر اس لیے کر رہی ہوں کہ آس پاس دیکھیے کہ کون لوگ ہیں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. اب وہ کیونکہ صفیہ کا شوہر اس کے ساتھ صرف پیسے مانگنے یا زیور مانگنے کے لیے آتا ہے، اور اس کے زندہ بچ جانے پر وہ ایک سوگوار کیفیت میں آ گیا تھا کہ یہ زندہ کیسے بچ گئی. اور اب صفیہ سے بات بھی نہیں کی جا رہی، اس کو نظر بھی نہیں آ رہا، وہ بول بھی نہیں سکتی، اور اس کو ہماری مدد کی، ہماری محبت کی اور ہماری تھوڑی سی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. اس کے بچے مجھے کانفیڈنس لیس، پریشان حال نظر آئے، اور اگر ان کی سر پہ سے ان کی ماں کا سایہ بھی چلا گیا تو وہ کہاں جائیں گے. لیکن اس کا شوہر
جو کہ ایک نئی نویلی دلہن تلاش کرتا پھر رہا ہے، وہ طریقے ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی طرح اس کی بیوی مر جائے تو اس کی جتنی بھی دولت یا زیور ہے وہ سب اس کے ہاتھ آ جائے اور وہ اس سے اپنی بقیہ زندگی اچھی گزار سکے۔ ہمارے آس پاس ایسی تلخ حقیقتیں اور کہانیاں موجود ہیں۔ یہ میں اسی دور کی بات کر رہی ہوں، اور اس ملک میں رہتے ہوئے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہمارے درمیان رہتے ہیں اور ہم ان کی باتوں پہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ہم ان کو احساس بھی نہیں دلاتے کہ تم ایک ایسے گناہ کو سرزد کر رہے ہو جس کا اثر تمہاری نسلوں پہ پڑے گا، لیکن ہماری کمیونٹی پہ بھی اس کا اثر پڑے گا۔ ایسے لوگوں کو ان کو احساس جرم ضرور دلایا کریں کہ جو آپ کر رہے ہیں۔ میں اس کہانی پر بہت افسردہ ہوں۔ مجھے صفیہ کی باقی زندگی میں رنگ بھرنے ہیں۔ کیا آپ بھی ایسی کسی صفیہ کی زندگی میں رنگ بھر سکتے ہیں؟ آئیے ہم اپنے زندہ ہونے اور انسان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ اس کہانی کو اگر آپ نے سبق آموز سمجھا ہے تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجیے گا۔ جلد ملتی ہوں ایک اور صفیہ کی کہانی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ۔